Welcome students to the part B of the planning functions. In previous part we have studied about how to define the term planning, and then we talked about different importance of planning, the benefits of planning, and then the arguments against planning, and then we have differentiated between the formal and informal planning process. And after that we have studied about two different approaches of goal setting. One is traditional approach and the second one is मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO. सो आज के इस लेक्चर में वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक प्लानिंग प्रोसेस के जो मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, एंड देन द होल गोल सेटिंग प्रोसेस के कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स होते हैं प्लान्स के, और उन लेवल्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम के जो प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो इट स्टार्ट विद मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट, क्योंकि वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होती है. वहाँ पे फाउंडिंग फिलासफीज़ होती हैं हमारी. विजन स्टेटमेंट जो है पार्टिकुलरली उसमें ये बताया जाता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मतलब इन फ्यूचरिस्टिक गोल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, डाउन द रोड 5-10 ईयर्स हम लोगों ने क्या करना है विद आवर ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी डोमेन के अंदर हम लोगों ने मूव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोगों ने ऑफ़र करनी है, और ओवरऑल जो है वो हमारा मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट वी वांट टू बिकम. ठीक है, और इसी से फिर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हमारी मिशन स्टेटमेंट. ठीक है, उसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रीज़न फॉर स्टार्टिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट का रीज़न क्या है, हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारी कस्टमर्स क्या हैं, तो वो एक स्टेटमेंट के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये भी बताते हैं कि हम लोगों ने जो विजन जो क्रिएट किया है उसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स. ठीक है, तो वो मिशन स्टेटमेंट हमारी हो जाती है. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वैल्यू स्टेटमेंट, जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ देखते हैं, लिखते हैं कि जी जो वैल्यूज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन सी हैं और किस किस पे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज करना है. सो हम लोग इन तीनों को जो है अच्छा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी भी करेंगे, और इनकी एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे कि विजन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है एंड वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री विजन मिशन एंड वैल्यूज़ वी हैव थ्री डिफरेंट प्लानिंग प्रोसेस ऑन थ्री डिफरेंट लेवल्स. उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो कि टॉप लेवल पे होती है, एंड दिस इज़ फॉर 1 to 5 years. देन वी हैव अ टेक्टिकल प्लानिंग जो कि अराउंड अबाउट 1 to 2 years की प्लानिंग होती है, और ये मिड लेवल मैनेजर्स जो है, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो ये प्लानिंग जो है वो करते हैं. एंड देन जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं हमारे, दे आर डूइंग ऑपरेशनल प्लानिंग, क्योंकि वो नॉन मैनेजरियल स्टाफ को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, एंड वो जितनी भी ऑपरेशनल प्लानिंग का पार्ट है वो जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं. Okay, so now we are heading towards defining these mission statement, vision statements and value statements, and we also give some examples. Different किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग एग्जांपल्स देंगे जहाँ पे we are defining and differentiated between these three statements. या फर्स्ट ऑफ ऑल विजन जो मिशन है और विजन स्टेटमेंट्स है. अब विजन की बात करें हम लोग, द विजन इज़ अबाउट व्हाट डू यू वांट टू बिकम. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिफाइन किया कि एक फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म गोल होता है कि हम लोग डाउन द रोड 5-10-12 ईयर 15 ईयर्स तक अपने आप को किस डायरेक्शन में देख रहे हैं और किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं. तो वो हमारी होती है ओवरऑल एक विजन स्टेटमेंट. एंड सेकंड वन इज़ मिशन स्टेटमेंट. उसमें ये होता है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट विल डू. ठीक है, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो सप्लाइड करेंगे, उनको डिस्क्राइब करने होते हैं. देन वी हैव टू डिस्क्राइब द मार्केट विच वी आर गोइंग टू सर्व एंड टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज. सो ये कम्प्रीहेंसिव किस्म की स्टेटमेंट होती है, लेकिन ब्रीफ स्टेटमेंट होती है हमारी मिशन के अंदर, जो कि ट्रांसलेट होती है फ्रॉम आवर विजन स्टेटमेंट. सो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग मिशन स्टेटमेंट की देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम यूँ करते हैं कि हम लोग पहले विजन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डैट इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड मोर ब्रीफ स्टेटमेंट. तो पहले उसको देखते हैं, एंड देन सेम कंपनी की हम देखते हैं कि जो विजन स्टेटमेंट है उसको कैसे उन्होंने जो है वो ट्रांसलेट किया है इनटू आवर मिशन स्टेटमेंट. सो लेट्स फॉर एग्जांपल लिंक्डइन. ठीक है, एक ई प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे
یو کین شیئر ان فیوسٹ پاسبل ورڈس کی ڈفرینٹ قسم کی آپ نیوز وغیرہ شیئر کر سکتے ہو. کوئی بھی آپ کی مائنڈ میں چیز ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے شیئر کر سکتے ہیں. اور موسٹلی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ پروفیشنلس کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنی اسکل سیٹس وغیرہ کو اور اپنی پروفیشنل ایبلٹیز کو اور ان چیزوں کو وہاں پہ پورٹرے کرتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ قسم کی کمپنیز اور ڈفرینٹ قسم کی جو ورک گروپس ہیں وہ جا کے ان کی جو ہیں وہ اسکل سیٹس دیکھ سکیں, ان کی ایبلٹیز دیکھ سکیں, ان کی وہ ساری جتنی بھی پروفیشنلزم ہے وہ وہاں پہ وہ دیکھ سکیں کہ ہاں کہ یہ بندہ کس فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہے. تو بیسک پرپز لنکڈ ان کا یہ ہوتا ہے. سو the vision statement of LinkedIn is to create economic opportunity for every member of the global workforce. means کہ they are providing a window جس کے اندر کہ وہ اکنامیکلی اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبل کر سکیں اپنی جاب کے سلسلے میں یا اپنی ارننگ کے سلسلے میں. سو یہ ان کی آگے ویژن اسٹیٹمنٹ. سو سیم ہی اس ویژن اسٹیٹمنٹ جو لنکڈ ان ہے اس کی ہم اگر مشن دیکھیں تو اس میں کیا ہے, to connect the world's professional to make them more productive and successful. means کہ ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا تھرو سم پلیٹ فارم جو کہ لنکڈ ان کا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے اپنی پروفائل کریٹ کرتے ہیں اینڈ دین جو پروفیشنلز ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور تاکہ وہ زیادہ پروڈکٹیو اور سکسیزفل کام کر سکیں. سو مینس کہ ویژن ہمارا ایک براڈر اسپیکٹ میں تھا اینڈ مشن کے اندر ہم نے اس کو مزید جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا. لائک وائز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وکی میڈیا فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک وکی پیڈیا ایک سورس ہے جو پلیٹ فارم ہے, ان کا جو ویژن تھا امیجن اے ورلڈ ان وچ ایوری سنگل ہیومن بینگ کین فریلی شیئر ان دا سم آف آل نالجز دیٹس آر کمٹمنٹ. مینس ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جہاں پہ وہ اپنی نالج کو فریلی شیئر کر سکیں. تو یہ ان کا تھا ویژن. اب ان کا جو مشن ہے وہ ظاہر بات ہے وہی ہے جو وکی پیڈیا کا ایک پیج ہم لوگوں نے فائنڈ کی بنا لیے دیکھا کہ وہاں پہ جا کے آپ اپنی پرٹیننٹ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن وہاں پہ دے سکتے ہیں فریلی وداؤٹ اینی چارجز, اور پھر وہ لوگ اس کو اسکروٹنائز کر کے فلٹر کر کے اپنے پیج پہ وہ چیز لگا دیتے ہیں. سیم گوز فار امیزون ٹو بی دا موسٹ کسٹمر سینٹرک کمپنی ویئر کسٹمر کین فائنڈ اینڈ ڈسکور اینی تھنگ دے مائٹ وانٹ ٹو بائی. مینس کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم بہت ہی ہیوج قسم کا دے آر پرووائڈنگ آن ویب سائٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی فزیکل اسٹورز بھی ہیں. سو وہ ان کا ایک ویژن تھا. And the last one, habitat for humanity, a world where everyone has a decent place to live. So overall the summary is about vision statement is کہ یہ جو vision statement ہے they are providing our futuristic and long term goals of every organization کہ ہم لوگ فیوچر کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں. اب اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب مشن اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جب ٹویٹر از اندر الیکٹرانک پلیٹ فارم تو اس میں کیا آتا ہے, ٹو گیو ایوری ون دا پاور ٹو کریٹ اینڈ شیئر آئیڈیاز اینڈ انفارمیشن انسٹنٹلی وداؤٹ بیریئر. اب اس میں یہ کہ ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وداؤٹ اینی بیریئر وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریسٹرکشنز ابھی تک فی الحال, ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر اس پہ بھی کوئی رولز ریسٹرکشنز آ جائیں, لیکن وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. دے آر ایون مور فاسٹر دین آر نیوز جو چینلز ہیں اس سے بھی فاسٹر ہیں. دے آر انسٹنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر وداؤٹ بیریئر, ٹھیک ہے, اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن آپ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. Likewise, TripAdvisor to help people around the world plan and have the perfect trip. ٹھیک ہے, as the name جو ہے وہ shows. Next one is about Tesla to accelerate the world's transition to sustainable energy. And the last one is about Feed Green to inspire healthier communities by connecting people to real food. means کہ ڈفرینٹ قسم کے فوڈ انہوں نے مینیوز وغیرہ پرووائڈ کرنا, ڈفرینٹ قسم کی ان کو سجیشن دینا ٹو ہیو اے ہیلدی لائف اسٹائل. سو اوورآل اس میں وہ سارے انہوں نے بتا دیا کہ ان کی پروڈکٹ کیا ہوں گی اور انہوں نے کیسے سروسز دینی ہے اور کس کس ڈومین کے اندر انہوں نے کیا کیا پروڈکٹ یا سروسز آفر کرنی ہے. سو یہ مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر تھوڑا زیادہ ایلوبریٹ کر دیا جاتا ہے. اینڈ ناؤ دا تھرڈ اسپیکٹ از اباؤٹ ویلیوز. ٹھیک ہے, جو ویلیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اب یہ اٹسی کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. وی آر مائنڈفل ٹرانسپیرنٹ ان ہیومن بزنس, وی پلان اینڈ بلڈ فار دا لانگ ٹرم, وی ویلیو کرافٹ مین شپس ان آل وی میک, we believe fun should be a part of everything we do and we keep it real always. means کہ انہوں نے جو اپنا اوورآل دیکھا کہ کرافٹ مین شپ کا جو ایک ان کا بزنس ہے اس کو انہوں نے لے کے چلیں آگے, اور انہوں نے کہا کہ وہ مائنڈفل بھی ہے, ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے, لانگ ٹرم ہے جہاں پہ وہ اپنے کسٹمرز کو جو ہیں وہ ویلیو بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لانگ ٹرم کمٹمنٹ بھی شو کر رہے ہیں, اینڈ دے پرووائڈنگ ریئل اینڈ ٹروتھفلنس اینڈ آنیسٹی ان دیئر بزنسز. سو یہ ان کی ویلیوز ہیں جو کہ ان کی مشن ویژن سے ہی انکارپوریٹ ہو کے آگے آئی ہیں, اور اسی کی بیسس پہ انہوں نے اپنی
جو ہے ویلیوز کو کریٹ کیے ہیں. سو جیسے کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ دیر آر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے پاس 3 تھے. فرسٹ ون از مشن, ویژن اینڈ تھرڈ ون از ویلیوز. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد انہیں کی بیسس پہ پھر وی آر گوئنگ فار پلاننگ, اور وہاں پہ 3 ڈفرنٹ لیول آف پلاننگ ہم نے پڑھے تھے, جس میں سب سے پہلا تھا اسٹریٹجک پلاننگ, سیکنڈ ون از ٹیکٹیکل پلاننگ اینڈ تھرڈ ون از آپریشنل پلاننگ. سو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا کیا ڈفرینس ہے. سو ٹاپ مینجمنٹ جو چیف ایگزیکٹوز ہیں, یہ پریزیڈنٹس ہیں, جو وائس پریزیڈنٹس ہیں, یا جو ڈویژنل ہیڈس ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ. یہ لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتی ہے جہاں پہ آرگنائزیشن کی اوور آل ڈائریکشن کو جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے. اینڈ دین دی ٹاپ مینجمنٹ دے پے اٹینشن ٹو دی انوائرمنٹل فیکٹرز ایز ویل, جو کہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن ہوتی ہیں. ان انوائرمنٹل فیکٹرز میں جو ہیں وہ ہمارے پاس کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے اکنامک فیکٹرز ہیں, ہمارے سوشل فیکٹرز ہیں, ہمارے کلچرل فیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, لیگل فیکٹرز ہیں. تو مینس یہ جتنے بھی فیکٹرز جو اکنامیکل فیکٹرز ہیں دے آر آلسو دا پارٹ آف دس اسٹریٹجک پلاننگ, کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے موو کیسے کرنا ہے, کون کون سی جو ہیں چیزیں وہ ان کو افیکٹ کر سکتی ہیں, رسک کون کون سے ان کو, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف اکنامک اور نان اکنامک رسک. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو فیوچر اورینٹیڈ جتنی بھی چیزیں ان کی ہم لوگ پلاننگ جو ہے وہ اسٹریٹجی کے اندر ہی کر لیتے ہیں, اسٹریٹجک پلاننگ کے پارٹ کے اندر ہی کر لیتے ہیں. اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی انسرٹینٹیز ہیں ان کو بھی میٹ کیا جائے, اور جو کمپیٹیونیس ہے کہ مطلب ایک تو کرنٹ کمپیٹیونیس ہے اینڈ دین دیر از اے فیوچر کمپیٹیونیس. تو دونوں جو ہے کرنٹ اینڈ فیوچر کمپیٹیونیس کو کیسے ہم لوگوں نے میٹ کرنا ہے, وہ بھی چیزیں اسٹریٹجک پلاننگ کا پارٹ ہوتی ہیں. سو اب اسٹریٹجک پلاننگ جیسے کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آئدر دے آر ٹوٹلی سوللی ڈپینڈنٹ آن دا ٹاپ مینجمنٹ, اور دیر آر فیو مڈل لیول مینجمنٹ وچ آلسو ٹیک پارٹ ان اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس, اینڈ دے آلسو گیو سجیشنز اینڈ فیڈ بیک ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ, سی ای اوز یا پھر وائس پریزیڈنٹ یا جنرل مینیجرس کو وہ اپنے جو ہے وہ فیڈ بیک دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ بن سکیں, اور وہ ایک پرٹیننٹ قسم کی انفارمیشن جو ہوتی ہے, کیونکہ دے آر موسٹلی مور ایکسپوز ٹو دیز ٹائپس آف انوائرمنٹل فیکٹرس, تو وہ زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنی سجیشنز دے سکیں. سو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, مے بی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ٹاپ مینجمنٹ, یا پھر مڈل لیول مینجمنٹ سے بھی کوئی نہ کوئی سجیشنز لی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ the next one is tactical planning. The tactical planning is dependent on mostly dependent on your functional managers. Functional managers means کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے فنکشنل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, لائک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ, آپریشنل ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, ٹرانسپورٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو ہیڈس ہوں گے ان کو ہم فنکشنل مینیجرس کہیں گے, لائک مارکیٹنگ مینیجر, ٹھیک ہے, اینڈ دین فائنینشیل مینیجر, اینڈ دیز آر دم. تو یہ لوگ جو ہیں, یا پھر جو ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹ لائن مینیجرز ہیں, اف دے آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ ڈفرینٹ پالیسیز اینڈ پلانس فار دا ٹاپ لیول مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ الائن کر کے جو بناتے ہیں, دین دے آر سو سپروائز اینڈ کوآرڈینیٹ ایکٹیویٹیز آف فرسٹ لائن مینیجرز جو ان سے نیچے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کے بیچ میں مڈ لیول مینجمنٹ ہے. تو یہ ایک چینل پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو اوپر والی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ جو ہے ڈاکومنٹ, وہ اینڈ جو فرنٹ لائن مینیجرز ہیں ان کی اسکلز کیپیبلٹیز کو اٹھا کے یہ آپس میں میچ کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی پالیسی یا پلان جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں. اور یہ پھر اس میں یہ ہے کہ زیادہ کلیئرٹی بھی لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس مزید ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو مزید ایلیبریٹ کرتے ہیں, اس اسٹریٹجک پلاننگ ہے کا پروسیس ہے اس کو, تاکہ وہ زیادہ جو ہے ڈیکمپوز ہو کے زیادہ ایک آپریشنل قسم کا پلان آ سکے. اینڈ دا تھرڈ ون از آپریشنل پلاننگ. ٹھیک ہے, جو آپریشنل پلاننگ ہوتی ہے دیٹ از کرنٹ پلاننگ, مینس کہ جو ایکچولی ٹاسک ہم لوگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹ ٹاسک ہوتے ہیں, جو پرفارم کرنے جا رہے ہوتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, گول سلیکشن ہوتی ہے, جو ٹارگیٹ سیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیٹ از پارٹ آف آپریشنل پلاننگ, اینڈ موسٹلی دے آر ڈن بائی دا امیڈیٹ سپروائزرز, دا فرنٹ لائن مینیجرز. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں اور یونٹ لیول مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ یہ زیادہ تر کام کر رہے ہوتے ہیں آپریشنل پلاننگ کا. اینڈ اس کے اندر بھی جو جتنے بھی نان مینیجریل امپلائیز ہیں, جن کو ہم ورکرز کہتے ہیں, ان کے جتنے بھی ڈیلی ٹاسک ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو روٹین پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو دیٹ از اے پارٹ آف آپریشنل پلاننگ. تو یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس آف لیولز آف مینجمنٹ, اور اس کے 3 ڈفرینٹ پلاننگ کے پروسیس آگے.
سو سمرائز کرتے چلتے ہیں اس کو. جو اسٹریٹجک پلاننگ ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے, ڈاؤن دا روڈ 1 5 6 ایئر 7 ایئرس 8 ایئر تک ہم لوگ اس کے اندر پلاننگ کر کے رکھتے ہیں. اس کے اندر لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے کہ فیوچر میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی دیکھا جاتا ہے. ویئر ایز ٹیکٹیکل پلاننگ مڈل لیول مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ انہی اسٹریٹجک پلانس کو جو ہے وہ ڈیفائن فردر ری ڈیفائن کرتے ہیں پالیسیز کے اندر, پروسیجرز کے اندر, تاکہ وہ جو لوور لائن مینجمنٹ ہے, یہ جو فرسٹ لائن مینیجرز ہیں, وہ ان کو کلیئرلی ڈیفائن ہو جائے کہ جو اوپر ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو ان سے کیا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ دین آپریشنل پلاننگ, جہاں پہ وہ ایکچولی ٹاسک جو ہیں وہ پرفارم کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. سو نیکسٹ ٹاپک از اباؤٹ دا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس. اسٹریٹجک مینجمنٹ جیسے کہ ہم لوگ ابھی تک بتاتے آ رہے ہیں کہ از اباؤٹ جہاں پہ آل لیول آف مینجمنٹ مل کے اکارڈنگ ٹو ویژن مشن ویلیوز اپنی جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں, جتنے بھی گولز ہیں, جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں, جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں, ان سب کو فارمولیٹ کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, اور ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس ڈائریکشن میں موو کرے گی. سو دس از آل اباؤٹ دی اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس. سو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اوور آل اسٹریٹجک مینجمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر کون کون سے جو ہیں وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. فرسٹ آف آل ایز وی ہیو اسٹڈیڈ ان دا پریویس پروسیس ایز ویل, کہ سب سے پہلے جو ایک سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مشن, آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے. مشنز جیسے کہ ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ وہ آپ کی ہوتا ہے کہ آپ کے ریزن فار بینگ ان بزنسز, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ڈیفائن کرنا ہے, کسٹمر کو ڈیفائن کرنا ہے, اپنی سروس کو ڈیفائن کرنا ہے, اور کس ڈائریکشن میں آپ نے موو کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینی ہے. آبجیکٹیو آپ کے گول ہوتے ہیں, کوانٹیفائبل گولز ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ اچیو کرنی ہیں. اینڈ اسٹریٹجیز پھر ہمارا کمپریہنسو پلان ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ دس از آر کمپریہنسو پلان ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز آر ٹارگیٹس آف آر آرگنائزیشن. اچھا, ونس وی ہیو سیٹ آور مشنز آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز دین وی آر موونگ ٹوورڈز دی انالیسز آف دا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کے انالیسز جو ہے اس کے اندر وی ہیو ٹو ڈفرینٹ تھیمس, ٹو ڈفرینٹ ایلیمنٹس. فرسٹ ون از انوائرمنٹل اسکیننگ اینڈ سیکنڈ ون از competitive intelligence. Environmental scanning is about we are having idea about ke what are our competitors, in which field they are moving, unki capabilities kya hai, what are their capabilities, what are their skill sets, what are the resources they have, what are our economic condition in which we are striving, ہماری انڈسٹری کے پیرامیٹرز کیا ہیں, ہماری انڈسٹری کی اوور آل جو ہے پوزیشن کیا ہے, اس کے اندر کتنا کمپیٹیٹونیس ہے. مینس کہ آل ایچ اینڈ ایوری فیکٹر جو کہ ہمارے آرگنائزیشن سے آؤٹ سائڈ ہے, جو کہ افیکٹ کر سکتی ہے ہماری آپریشنس کو کسی بھی شکل میں, دیٹ از اے پارٹ آف آر انوائرمنٹل اسکیننگ پروسیس. ٹھیک ہے, وہ ہم ساری چیزیں اس کو اسکین کرتے ہیں اینڈ دین وی میک آر ٹو ڈو لسٹ, اور اس لسٹ کے اندر پہ ہم لوگ یہ لکھتے ہیں کہ دیز آر دا کیپیبلٹیز وی ہیو, اور یہ جو کیپیبلٹیز ہیں یہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ نیڈ ہے, یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپیریٹیولی انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ ون از کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس, کی مینس کہ آپ کے جو رائیول فرمز ہیں, جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں, ان کے پاس کون کون سی کیپیبلٹیز ہیں, کون سے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان کے پاس ہیں, تو اس کو بھی انالائز کرنا, اس کو بھی اپنے جو ہے وہ نوٹس میں لے کے آنا. اینڈ دین وی آر آلسو میکنگ سم plans for competing with our rivals in the industry. جیسے ہم لوگوں نے ان کی کسی بھی اسٹرانگ جو کمپیٹیٹیو ایج ہے, یہ جو ان کا ایڈوانٹیج ہے, اس کو کیسے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیسے فیس کرنا ہے, اور اپنی جو پوزیشن ہے وہ کیسے مارکیٹ کے اندر اسٹیبل کرنی ہے. تو وہ جتنا بھی پروسیس ہے دیٹ کمز ان انٹیلیجنس, کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس. اچھا, اس کے بعد ہم لوگوں نے جو دیکھا کہ جو پروسیس تھا دیٹ از جو کہ ہم لوگ اس فلو چارٹ میں بھی دیکھیں, یہاں پہ ہم وی ہیو ٹو ڈفرینٹ تھنگس. فرسٹ ون از آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس, اینڈ سیکنڈ ون از آئیڈینٹیفائنگ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. سو اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے کہتے ہیں SWOT انالیسز, مین کہ اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. جو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ہیں دے آر مور انکلائنڈ اور دے آر مور ایٹریبیوٹ ٹورڈز آر انٹرنل کیپیبلٹیز, کہ ہماری جو انٹرنل کیپیبلٹیز ہیں وہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کہہ دیتے ہیں. اینڈ دا ایکسٹرنل کیپیبلٹیز, یہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ افیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپرچونیٹیز یا تھریٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں چیزیں جب آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از SWOT انالیسز.
वो SWOT एनालिसिस के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स SWOT एनालिसिस. कि SWOT एनालिसिस की एग्जांपल उठा लेते हैं. लेट्स सपोज कि इंस्टाग्राम है एंड देन दे हैव डन देयर SWOT एनालिसिस. तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि मेन हाईलाइट्स क्या हैं उनके SWOT एनालिसिस की. ओके, सो एस यू कैन सी कि जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं उसमें वो ट्रेंडी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. मीन कि जो उनकी ऑडियो विजुअल किस्म की एड्स हैं, डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हैं, डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं, डिफरेंट किस्म के वो चैलेंजेस लेके आते हैं. सो वो उनकी एक स्ट्रेंथ है. इसके अलावा उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनके, क्योंकि एक नया डिफरेंट किस्म का बिजनेस मॉडल है उनका, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो भी बहुत है, क्योंकि बहुत सी डिफरेंट किस्म की कंपनीज भी उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने बिजनेस रन कर रही हैं. तो इसका मतलब है कि दे आर हैविंग a different kind of business model in terms of profitability. इसके अलावा उनके वर्ड ऑफ माउथ है. मीन्स कि इफ़ यू लाइक समथिंग ऑन इंस्टाग्राम तो आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो, अपने जो हैं वो बहन भाइयों को बताते हो, अपने रिलेटिव्स को बताते हो. एंड देन इस तरीके से वो जो है उनका वर्ड ऑफ माउथ पे सारा डिपेंड कर रहा होता है. उनकी सारी मार्केटिंग भी हो रही होती है एंड उनका कस्टमर बेस भी बन रहा होता है, जो कि उनकी नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कि बहुत ही जल्दी उनका जो वो कस्टमर बेस है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो वाइडर हो गया और लार्ज हो गया, क्योंकि उनके पास जो एक स्किल है, ये जो उनके पास एक जो स्ट्रेंथ है ट्रेंडी कॉन्सेप्ट्स की, वो लोगों को बड़े अट्रैक्ट कर रही होती है. तो दीज आर दी फ्यू स्ट्रेंथ्स ऑफ इंस्टाग्राम. इसके अलावा जो वीकनेसेस हैं वो उसमें सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो वही आ रही है कि उनके पास जो क्वालिटी है एडिटेड फ़ोटोज़ की वो डिपेंड करता है डिवाइस कैमरा के ऊपर. ठीक है, सो वो जो चीज़ है वो उनकी एक वीकनेस आ रही है, क्योंकि वो उनके अपने हाथ में नहीं है. आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो पाम टॉप्स आपके हाथों में इन शेप ऑफ मोबाइल हैं, उन्हीं की क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो उनकी पिक्चर क्वालिटी है, क्योंकि लोग वहीं से पिक्चर्स वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रहे होते हैं. तो वो उनकी एक वीकनेस है. इसके अलावा उनकी एक और वीकनेस ये भी हो सकती है कि डिफरेंट किस्म की कंपनी जब नई कोई जो है वो विजुअल आर्ट्स किस्म की चीज़ ले आते हैं, कोई नया फ़िल्टर ले आते हैं, कोई नई थीम ले आते हैं, तो वो भी उनके लिए एक काइंड ऑफ वीकनेस हो जाती है उसको कम्पीट करना. उसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो चीज़ आप शेयर कर देते हो तो उसको जो प्राइवेसी करना, उसको हैकिंग से बचाना, डैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ देयर वीकनेसेस, कि वो भी एक उनकी वीकनेस का पार्ट आ जाता है. इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटीज़. तो अपॉर्चुनिटीज़ में उनके पास यही है कि दे हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. आप लोग देखते ही होंगे कि हर महीने, हर 30, 40, 50 डेज़ के बाद उनकी कोई नई फ़िल्टर आया होता है, उनकी कोई नई थीम्स आई होती हैं, उनके कोई नई चैलेंजेस आए होते हैं. ठीक है, मीन्स कि उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर दे हैव इनॉर्मस एंड ह्यूमंगस टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव. ठीक है, और वो जो कंटिन्यूसली जो वो चीज़ चेंज हो रही है रिकरिंग बेस के ऊपर. इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फीचर जो AI's टेक्नोलॉजीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, वो भी वो लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर में आने वाले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे. इसके अलावा थ्रेट्स जो हैं उसके अंदर वही चीज़ है कि जो उनकी अपॉर्चुनिटी है, इट्स मे बी अ काइंड ऑफ अ थ्रेट फॉर देम, कि जो टेक्निकली चैलेंजिंग है क्योंकि उनकी कस्टमर बेस बढ़ रही है, तो उनकी जो डेटा बेस के इशूज़ हैं वो भी आ सकते हैं, उनकी जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो भी मज़ीद जो है उनके लिए थ्रेटफुल हो सकते हैं. कंपेटिटिव मार्केट है, क्योंकि अब फेसबुक को अच्छी खासी उन्होंने जो एक कम्पीट किया और अच्छी खासी टक्कर दी है इन द मार्केट, तो हो सकता है कल को कोई नई ऐप आ जाए जो कि इंस्टाग्राम को भी जो है कम्पीट करे, तो वो भी कंपेटिटिव मार्केट भी उनके लिए एक थ्रेट है. इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लॉन्ग टर्म में उनके पास है, क्योंकि इनका एक बिजनेस मॉडल जो है वो डिपेंड कर रहा है टोटली एक ई प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो अगर किसी कंट्री में वो चीज़ बैन हो जाती है या कहीं पे कोई ग्लिच आ जाता है, कोई बग्स आ जाते हैं, तो उससे भी ये हो सकता है कि उनके जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टाइम में इफ़ेक्ट हो सके. सो दिस इज़ अबाउट स्वॉट एनालिसिस. इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर आल्सो डूइंग देयर ओन स्वॉट एनालिसिस. ओके, सो जो नेक्स्ट थिंग थी उसके अंदर प्रोसेस के अंदर, डैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज. तो अपन रिसोर्सेज की बात करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन है देयर रिसोर्सेज विच इज़ आल्सो लिमिटेड. ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होगी. एंड देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, जो कि हम लोगों ने अभी तक देखा है कि अपने स्वॉट एनालिसिस के अंदर कि वी आल्सो हैव अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमें मिल रही होती हैं. सो जो रिसोर्सेज उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करती जाएंगी, डैट बिकम द ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़. तो इसलिए हम लोग ने जो अपनी रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ करना होता है, ताकि हम लोग जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैक्सिमम ग्रैब कर सकें और अपनी मार्केट पोजीशन को बेहतर कर सकें एंड मार्केट साइज जो है उसको भी बेहतर कर सकें. सो दिस कंक्लूड्स आर पार्ट बी ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, इसके बाद जो हमारा पार्ट सी होगा, डैट इज़ बेस्ड ऑन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़. उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ हमारे पास, यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज़ हैं, एंड देन
جو ہیں وہ فنکشنل لیول اسٹریٹجیز ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ اسی کے پارٹ سی میں جو ہیں وہ کور اپ کریں گے. سو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اف یو ہیو اینی کیوریز اور کوشچن سو یو کین آسک می ان آر سیشنز. جو آن لائن سیشن ہوں گے اس میں آپ لوگ مجھ سے وہ کیوریز یا کوشچن پوچھ سکتے ہیں.